إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ حضرات محترم، انسان کی مالی عبادت کے احکام اور اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ کون سا انسان خرچ کرتا ہے تو وہ اجر کا مستحق بنتا ہے، اور کون انسان خرچ کرنے کے باوجود خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بہت محبت کرتا ہے، ایک مال اور ایک اس کی اولاد۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی انسان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ سورۃ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی اللہ کے حکموں سے بے پرواہ نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس سے یہ غلطی ہو گئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ سمجھ لے خسارے میں چلا گیا۔ تو چونکہ انسان کو مال سے محبت ہے، اس لیے خرچ کرتے وقت یہ شیطان کی بات مانتا ہے، رحمان کی نہیں۔ اور شیطان کی خباثت اللہ نے یہاں تذکرہ کیا کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو شیطان اسے کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے لٹ جاؤ گے، نہ دو اسے۔ لیکن جب کسی بے حیائی اور برائی کے کام میں خرچ کرنا ہو تو دلیری دیتا ہے، بھائی کرو خرچ۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کی وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کی بات بتاتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت جو ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور اپنا فضل اور زیادہ کرے گا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی جگہ صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ دو فرشتے آسمان سے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ ایک سارا دن ندا لگاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ اور دوسرا یہ ندا لگاتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو کم کر دے۔ یعنی جہاں بھی صبح طلوع ہوتی ہے وہاں یہ فرشتے ندا لگاتے ہیں، ہمیں اس ندا کو سننا چاہیے۔ اور
اللہ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور بخل کرنے والے کا رزق کم ہوتا ہے۔ دنیاوی اصول یہ کہتا ہے کہ جب ہم خرچ کریں گے ہمارا رزق کم ہوگا، اور یہ دنیا کے اصول شیطان کے اصول ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں الشیطان، شیطان جو ہے یعدکم الفقر، یہ تمہیں وعدہ کیا دیتا ہے؟ فقر کا، کہ پیسے دو گے تو کم ہو جائیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب قربانی کا موقع یا حج کا موقع آتا ہے، کتنے ہی انسان نما شیطان ہیں جو کہتے ہیں جی قربانی نہیں کرنی چاہیے، غریبوں یتیموں کو دے دینی چاہیے، اپنے معاشرے کے بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ لیکن جب وہی انسان 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ کی گاڑی خریدتا ہے، جو کم کی بھی خرید سکتا ہے، غریبوں کو دے دے، وہاں اسے نہیں یاد آتا کہ غریب بھی ہیں دنیا میں۔ اپنے مکانوں میں 10 کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ سن کے حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایک واش روم پہ 10-20 لاکھ روپے کی انسٹرومنٹ لگاتے ہیں، اور کرنا وہاں کیا ہے؟ یا رفع حاجت کرنی ہے اور یا نہانا ہے۔ اگر وہ 10,000 روپے بھی لگا لیں تو تب بھی وہی کام ہونا ہے، 10 لاکھ روپے لگا لیں تب بھی وہی ہونا ہے۔ لیکن وہاں غریب نہیں یاد آتا، وہاں کسی کی بھوک یاد نہیں آتی، صرف حج کرنے والے جو فرائض کو ادا کر رہے ہیں وہاں پہ انہیں یاد آتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کو دے دیں۔ تو یہ شیاطین ہے جو انسان کو نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ وہاں اگر مال خرچ کریں تو کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، ہر فحاشی کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے، انسان اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے، ناچنے والوں کو لاکھوں روپے بانٹ دیتا ہے، ڈول اور باجے والوں کو ہزاروں روپے دے دیتا ہے، اپنے بچے کے کپڑوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، لیکن جب اللہ کا حق دینے کی باری آتی ہے، حق مہر کی کہتے ہیں 5,000 روپے لکھ لو۔ چاہیے تو یہ جوتا اتار لے اور اس کے سر کو گنجا کر دے، الو کے پٹھے کو، کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر تمہیں فقر یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں شرعی حق مہر لکھو۔ شرعی حق مہر یہ ہے، قرآن کہتا ہے ایک خزانہ لگا دو، لیکن نامعلوم کس شخص نے انہیں بتا دیا کہ 32 روپے 10 آنے۔ اس وقت روپے ہے کہاں تھے؟ اس وقت تو یا چاندی کے سکے تھے یا سونے کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنی کسی بھی بیوی کو 12 اوقیہ سے کم حق مہر نہیں دیا۔ 12 اوقیہ چاندی یہ تقریباً آج 5 لاکھ روپے کی بنتی ہے۔ تو یہاں فقر یاد آ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم، اگر یہ خرچ کرو گے جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں فراخ دلی کرو گے تو پہلی یہ واللہ یعدکم مغفرتا، ایک تو یہ اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، دوسرا وفضلا، اللہ اپنا فضل یعنی مال اور زیادہ دے دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ باتیں کس کو سمجھ آتی ہیں؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دانائی اور حکمت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاں دانائی اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے، دین کی فہم ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیں، پی ایچ ڈی بھی کر لے، اگر وہ دین کو نہیں سمجھنا چاہتا تو اسے نہیں سمجھ آتی۔ ایک ان پڑھ جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، اگر وہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ اسے سمجھا دیتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی یعنی دین کا فہم اور سمجھ عطا کر دی گئی، اسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ نصیحت کن کے لیے ہے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جن کے دماغ میں دنیا اور شیطان کا پردہ پڑا ہوا ہے، انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے، جسے یہ اس بات پہ ایمان ہے ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ یہ ساری باتیں جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی کوئی تم خرچ کرتے ہو خرچ کرنے میں سے، او نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یا نظر مانتے ہو کوئی نظر ماننا، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے۔ نظر کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، دو قسم کی نظر ہوتی ہے، یعنی جسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں سکھنا سکھنا۔ ایک یہ ہے کہ مطلقاً نظر مانے انسان کہ میں اللہ کے لیے یہ کروں گا، اس میں شرط کوئی نہیں ہے، میں نفل پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں یہ خرچ کروں گا، یہ مطلق نظر۔ اور یہ پورا کرنا چاہیے، جب انسان اپنے دل میں عہد کر لے، وعدہ کر لے تو نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک نظر مشروط ہوتی ہے، یہ پسند نہیں اللہ کو، وہ یہ کہ اگر میرا یہ کام اللہ کر دے گا تو میں یہ اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنی یہ کروں گا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بخیل سے ایسے کام کرواتا ہے۔ لیکن شرط نظر چاہے مطلقاً ہو یا مشروط ہو، جب انسان نظر مان لیتا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے خرچ کرنے میں یا نظر مانتے ہو اپنی نظر میں، فإن اللہ یعلم، اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، جو اللہ سے وعدہ کر کے مکر جاتا ہے ایسے ظالم کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اس لیے جب نظر مانے، اللہ سے کوئی عہد کریں تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہراً خرچ کرتے ہو، یہ اچھی بات ہے کہ انسان اس نیت سے خرچ کر سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور وہ بھی دیں، اس نیت سے نہیں کہ لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں، اس نیت سے ظاہراً کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے لوگ بھی دیں۔ ایسا کرنا اچھا ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر چھپ کے تم کو فقراء کو دیتے ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہت بہتر، کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کس کس کی مدد کر رہے ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، تمہارے من کے اندر تمہاری نیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھ کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔